ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا سيدنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وآله وسلم عدد ما خلق من شيء يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يا أيها الذين ऐ लोगो जो आमानू ईमान लाए हो
لا یسخر، نہ مذاق اڑایا کرو، قوم من قوم، مرد مردوں کا، عسا ہو سکتا ہے، ان یکونوا خیرا منہم، ان یکونوا جس کا مذاق اڑا رہے ہو، جس کی ہنسی اڑا رہے ہو، خیرا بہتر ہو، منہم ان سب میں سے جو مذاق اڑا رہے ہیں، ولا اور نہ نساء من نساء عسا، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، عسا ہو سکتا ہے، ان یکن جس عورت کا یہ مذاق اڑا رہی ہیں، خیرا بہتر ہو، منہن ان سب مذاق اڑانے والیوں میں، ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ولا تلمزوا اور نہ عیب لگاؤ، انفسکم ایک دوسرے پر، ولا تنابزوا اور نہ یاد کرو ایک دوسرے کو، بالالقاب برے القاب سے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، بئس بہت برا ہے، الاسم نام پیدا کرنا، الفسوق فسق و فجور میں، بعد الایمان ایمان کے بعد، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، ومن اور جو لم یتب نہ باز آئیں گے اس روش سے، فاولئک هم یہی ہیں وہ لوگ، ظالمون ظالم، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان، اجتنبوا بچتے رہو، اجتناب کرو، کثیرا من الظن بہت گمان کرنے سے، انا بلا شبہ، بعد الظن بعد گمان، اثم گناہ ہوتے ہیں، ولا تجسسوا اور نہ تجسس کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ولا یغتب اور نہ غیبت کرے، بعضکم بعضا کوئی کسی کی، ایحب ایحب کیا پسند کرے گا، احدکم تم میں سے کوئی آدمی، ان یأکل کہ وہ کھائے، لحم گوشت، اخیہ میتن اخیہ بھائی کا، میتن مرے ہوئے کا، فکرہتموہ ظاہر ہے کہ گھن آئے گی تمہیں اس بات سے، واتقوا اللہ واتقوا اور ڈرو اللہ اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ، تواب بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحیم اور مہربان۔ اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، جو زندگی گزارنے کا ڈھب بتایا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے شاید
وہ پہلی تمام امتوں سے انوکھا ہو۔ اگر انوکھا نہیں تو کم از کم یہ ضرور کہا جا سکتا ہے یہ تمام علوم مدون ہو کر اس امت پر برسا دیے گئے ہیں۔ اللہ کی بات ہے تو قرآن کی صورت ہے، نبی کی بات ہے تو حدیث کی صورت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پھر حدیث کے پڑھنے والے پڑھانے والوں کے احوال بھی کتب میں درج ہیں، ان کے اسماء ان کے نام بھی لکھے گئے ہیں، کون کہاں کا تھا، کس قبیلے سے تھا، کس قماش کا تھا، کس مزاج کا تھا، کہاں کہاں پڑھا ہے، کس کس سے پڑھا ہے، کس کس کو پڑھایا ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں کسی کی تفصیل یوں مرکزی نقطہ پر نہیں ہے جیسے امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی اللہ نے کی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پہلی کتابیں نقل کرنے والے مورخین نے لکھا ہے چند آدمی ہوتے تھے، وہی لکھوائی جاتی تھی، دوسری جگہ پر وہ کتاب نہیں لے جاتے تھے۔ پھر اس کتاب کی نقل در نقل اسی کے ذریعے جاتی تھی اور کوئی راہ نہیں تھا۔ یوں کتابیں چھپنے کا انداز ہر گھر میں ہونے کا انداز نہیں تھا۔ یہ سہولت اللہ عز و جل نے امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو نصیب فرمائی۔ پہلے عبادت کرنے کو جانا ہوتا کسی گھر میں جانا پڑتا تھا، وہ ایک خاص جگہ ہوتی تھی، بس وہی عبادت ہوتی تھی اور کہیں نہیں ہوتی تھی۔ اس نے تسبیح کرنی ہے تو عبادت خانے میں، اس نے کوئی عبادت اور کرنی ہو تو عبادت خانے میں، کوئی کتاب کی آسمانی کتاب اور صحائف کی تلاوت کرنی ہو تب عبادت خانے میں۔ یہ تو امت محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو اللہ نے ساری زمین مسجد بنا کر فرمایا میرے محبوب لو ہم نے تمہیں چھٹی دے دی، سبحان اللہ، جہاں تمہارا جی چاہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا جی چاہے تسبیح پڑھنے کو آپ جنگل میں ہیں پڑھ لیجئے، آپ کا جی چاہے قرآن کی تلاوت کرنے کر لیجئے، گاؤں میں آنے کی ضرورت نہیں کہ آپ مسجد ہی میں کر سکتے ہیں۔ آپ کا جی چاہے نماز کا وقت ہوا جنگل میں ہوں ساتھی ساتھ بس اذان پڑھو نماز پڑھو، ساتھی نہیں بھی ساتھ تب بھی اذان پڑھو نماز پڑھو۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھنا ہے، روزہ پاک پر جانے کی ضرورت نہیں، یہی بیٹھ کر تصور کر لو، روز پڑھ لو، مزے اٹھ لو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جو سی تسبیح آپ کو پسند، جو آپ کا جی چاہتا ہے یا مجبوری کے وقت جو تسبیح آپ کو بتائی گئی ہے وہ پڑھنی ہے آپ نے پڑھ لیں، پابندی نہیں وہاں جاؤ پھر پڑھو نہیں، چھٹی۔ عورت کو بھی اجازت اپنے گھر میں پڑھ، مسجد میں جانے کی تجھے ضرورت نہیں۔ پہلے سب کو جانا پڑتا تھا، سب جو عبادت کرنا چاہتا تھا اس کو عبادت خانے میں جانا پڑتا تھا، معبد خانے میں جانا پڑتا تھا، اپنی مرکزی جگہ پر جانا پڑتا تھا۔ یہ نظارے، یہ موجیں، یہ بہاریں جو اس امت پر میرے اللہ نے برسائی ہیں اور امتوں پر نہیں برسی۔ سبحان اللہ۔ تمہارا کپڑا گندا ہو جائے، ناپاک ہو جائے، وہاں سے پانی کے ساتھ دھو لو، بس پاک ہو گیا، پانی کے ساتھ دھو لو۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے 3 بار دھونے سے پاک ہو جاتا ہے، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے 7 بار دھونے سے پاک ہوتا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کے بعد 7 بار پانی بہانا اس کا ضروری ہے۔ ہمارے مرشد حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیاد الطالبین میں یہ لکھا۔ سبحان اللہ۔ پہلی امتیں کیا کرتی تھی؟ کپڑے پر پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے، بچے نے پیشاب کر دیا،
گھوڑے کے پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے، گدھے کے پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے، اس کی نیند لگ گئی، گوبر لگ گیا، وہ کپڑا وہاں سے کاٹنا پڑتا تھا، وہ کپڑا وہاں سے کاٹنا پڑتا تھا، نیا کپڑا اس کی جگہ لگاتے تھے۔ یہ کہہ لو جس کے نئے کرتے میں پیمانے لگے ہوں وہ اپنے آپ کو کیا محسوس کرے گا بیچارہ؟ تو اس امت پر اللہ نے جو برکتیں رحمتیں برسائی ہیں اس کے کیا چھوٹ دی، جاؤ تمہیں چھٹی ہے، جو تمہارا جی چاہے، جہاں تمہارا جی چاہے نیکی کرتے پھرو، کوئی پابندی نہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جہاں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا، پہلی آیت کا کچھ ترجمہ میں پہلے کر چکا اور اس کی کچھ تشریحات گزشتہ جمعہ میں بیان ہو چکی، اب دوسری سن لیجیے۔ اس کا تکرار میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ مضمون کا آپس میں ربط ہے، جب مزید سن لو گے عمل کی توفیق اللہ کے اختیار میں بھی، میرے اختیار میں بھی نہیں، آپ کے اختیار میں بھی نہیں، مانگنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ تو سب سے برا کام کیا ہوا؟ سب سے برا کام یہ ہے کسی کا نام برا رکھنا، برے نام سے اس کو یاد کرنا، برے القاب سے اس کو یاد کرنا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں تشریف فرما تھی، حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ فریض سے یہود کی کچھ بات کرنے لگی تو امی جی نے یہود کا نام لے کر یعنی یہودی کہہ کر اس کے بعد کلمات لعنت فرمائے۔ حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا ایسے مت کرو، ایسے نہ کہو، ہیں لعنتی لعنت کے مستحق ہیں، لیکن اگر گھر میں رخصت دے دی جائے تو بعد والی امت کیا کرے گی؟ وہ تو پھر لمبی لمبی تسبیحات لعنت ہی کی پڑتی رہے گی۔ گویا کہ سلیقہ بتایا، دشمن کا نام لو خیال سے، دشمن کا، اور یہود تو ایمان کے دشمن ہیں، نبی کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، کتاب و سنت کے دشمن ہیں، اہل اسلام کے دشمن ہیں، جن کے لیے سخت کلمات کہنے سے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایسا مت کرو۔ جو نبی اس قدر رؤوف الرحیم اور مہربان ہے، غیروں کا نام بگاڑنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ اپنوں کا نام بگاڑنے کی اجازت دیں گے؟ شادی پیدا نہیں ہوتا۔ کتاب و سنت کو پڑھنے والے بہت سے علماء آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، کہیں کسی کا نام بگڑا ہوا نہیں ملتا، بگاڑ کے ساتھ لیا جائے تو یوں نہیں۔ کیوں ہے؟ یہ تربیت کا اثر ہے۔ اگر تربیت اچھی نہ ہوتی تو مزاج ہمارا بھی وہی ہوتا جو غیروں کا۔ بیسا بہت برا ہے، لسم الفسوق بعد الاسم ایمان، لسم نام پیدا کرنا، الفسوق برائی میں نام پیدا کرنا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ایک ایک آدمی کے کئی کئی نام ہیں۔ بھئی یہ نام کیوں لیتے ہو؟ اس کا دادا کہتا تھا۔ اچھا یہ نام کیوں لیتے ہو؟ اس کے بزرگ کہتے تھے۔ یہ نام کیوں لیتے ہو؟ یہ اس کی پھوپھی کہتی تھی لاڑ میں۔ اگر آپ نام کا معنی دیکھیں تو معنی اس کا اچھا نہیں ہے۔
تو جب مانا اس کا اچھا نہیں ہے تو نتیجہ بھی پھر ظاہر اچھا نہیں ہوگا. اگر نام اچھا ہوگا تو نتیجہ بھی اچھا ہوگا، بات بھی اچھی ہوگی، اس کے اثرات بھی پھر اچھے ہوں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو مومنین کو ارشاد فرمایا گیا بعد الایمان لوگوں کے نام بگاڑنا تمہیں زیبا نہیں ہے، تمہیں یہ زندگی کا طور طریقہ بدلنا ہوگا. کیوں؟ اہل ایمان ہو. یا یوں کہہ لو تمہارے منہ پر یہ بات جچتی نہیں، تمہارے منہ پر یہ بات اچھی نہیں لگ رہی. اچھے منہ سے اچھی بات نکلنا چاہیے. اچھے آدمی کے پاس اچھی بات ہوتی ہے، اچھے آدمی کے پاس اچھا سلیقہ ہوتا ہے، اچھے آدمی کے پاس بیٹھنے سے اچھی زندگی اور اچھی تربیت حاصل ہوتی ہے. اچھا بھی وہی کرے برا بھی وہی کرے، پھر اچھے اور برے بھی کیا تمیز ہوگی؟ فرق کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس لیے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو باز نہ آئیں گے. کیا مطلب؟ توبہ کی طرف مائل نہ ہوں گے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں. تو دوسرے ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے اہل ایمان اجتنبوا، اجتناب کرو، بچتے رہو. اجتنبوا، بچو، کثیرا من الظن، بہت گمان کرنے سے. گمان میں خیال کرنے سے، بہت زیادہ خیال کرنا. جل بھول رہا ہے، مار دوں گا، ختم کر دوں گا، جان نکال دوں گا، برباد کر دوں گا. بس اپنا خون جلا رہا، کر کچھ نہیں سکتا. یعنی کچھ کر سکتا ہو پھر تو کوئی بات تھی، کر کچھ نہیں سکتا، بس ایسے ہی کر رہا ہے. ہنڈیا کے نیچے آگ جلائی اور بیٹھا ہے، بس مار رہا ہے خود ہی. ایک خیال اور گمان میں، ایک تومار اپنے دل اور دماغ پر سوار کر لے تو اسی میں بس مست ہے، کوئی پتہ نہیں دنیا کیا کر رہی ہے. برائی میں مست ہے، لوٹ مار میں مست ہے، یوں کروں گا یوں کروں گا یوں کروں گا. برائی میں مست ہے، یوں کروں گا یوں کروں گا یوں کروں گا. مگر یاد رکھو اس کا نتیجہ بہت برا ہے. اس کا نتیجہ یوں گمان کر لیجیے ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہیں اور بعض گناہ آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. مثال کے طور پر غور کیجیے، ایک گمان ہے، اس گمان پر وہ چلا ہے، برائی تک پہنچا نہیں مگر گمان میں برائی کے سر پر چڑھا ہوا ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور دیکھو گے جہنم کو. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، یقین کی آنکھ سے تم جہنم کو دیکھو گے. پھر ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ نے جو احسانات انعامات تم پر کیے، ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ، ثُمَّ پھر لَتُسْأَلُنَّ، تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھے جائیں گے. وہ یومئذ، اس دن، عن النعیم، ان نعمتوں کے بارے میں کوئی جو ہم نے دی تھی. ہاتھ اللہ کی نعمت، زبان اللہ کی نعمت، آنکھ اللہ کی نعمت، سر اللہ کی نعمت، کان اللہ کی نعمت، دل اللہ کی نعمت، ٹانگیں اللہ کی نعمت. کر کے کیا رہا ہے؟ اپنا اختیار استعمال کر رہا ہے. اپنا اختیار استعمال نہ کر، اختیار والے کا اختیار استعمال کر. تو یہاں وَلَا تَجَسَّسُوا، اور نہ تجسس کرو. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ غیبت کرو ایک دوسرے کی. بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے میں متجسس نہ ہو، ایک دوسرے میں عیب تلاش نہ کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور نہ غیبت کرو. بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی بھی کسی کی
ایحب، کیا تمہیں پسند ہے یہ بات؟ احدکم، کوئی ایک بھی تم میں ایسا ہو کہ ایاکل، وہ کھائے لحمہ، گوشت، اخیہ، اپنے بھائی کا، میتن، جو مرا ہوا بھائی ہے. فکریتم، ظاہر ہے کہ تمہیں گھن آئے گی، نفرت پیدا ہوگی. مرے ہوئے کا گوشت کون کھاتا ہے؟ یہ تو گندی بات ہے، گندی چیز ہے، کون کھاتا؟ ارے جو غیبت کی ہے تو نے کھا تو لیا ہے، اور کیا؟ اور کھانا کیا ہوتا؟ مرداری تو تو نے کھایا، اور کیا کھایا؟ اس کی برائی جو کی ہے اپنے لیے اچھائی کر رہا تو نہیں کھولا، برائی کر رہا کھولا. اس کی کچھ تفصیلات ہیں انشاءاللہ آئندہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.